لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات عزیزان محترم برادران عزیز محترم سامعین عزاداران مظلوم کربلا آج عشرہ محرم کی چوتھی مجلس ہے۔ بڑی تیزی سے محرم کے ایام گزر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے تو یہی کہ ہم مجلس میں باقاعدہ طور پر شرکت کریں، اس لیے کہ جس مجلس کا جس محرم کا انتظار سال بھر کرتے ہیں، جب وہ محرم آ جاتا ہے، جب فرش اعضاء بچ جاتی ہے، تو پھر ہم فرش اعضاء سے آخر کیوں دور رہتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، اگر وقت کی قلت بھی ہے تو پھر جس نے تمہیں وہ اوقات دی ہے اس کے لیے کم از کم 1 گھنٹے تو نکالے جائیں، اس لیے کہ یہی مجلس حسین ہے، یہی ذکر حسین ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آواز دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں کچھ نہیں چاہتا اجر رسالت میں مگر یہ کہ محبت اہل بیت چاہیے، مگر یہ کہ مودت اہل بیت چاہیے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے جس محبت کا تذکرہ کیا ہے، میں مسلسل اسی محبت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ محبت ہے کیا، محبت کا مطلب کیا ہے، محبت کا میننگ کیا ہے، اور محبت کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے، محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ دنیاوی محبت کو لے لیجئے آپ کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اگر وہ کچھ کہہ دیتا ہے
تو پھر ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ ہم اسے انکار کر دیں۔ یہی تو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، کہ اگر کوئی بزرگ یا کوئی بھی جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کوئی بھی ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، اگر محبت کرتا ہے تو محبت کا مقصد ہی تب مکمل ہوتا ہے کہ جب محبت کرنے والا اس کے ہر قوم پہ، ہر قول پہ، ہر عمل پہ پیرا ہو جائے اور ہر بات پر ماننے کے لیے تیار ہو جائے، انکار نہ کرے، تو ہم محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن ہم اس کے جب قول اور فعل پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک صاف اور عام بات ہے کہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے قول پر عمل کیا جائے۔ جو محبت کرنے والا ہے وہ سامنے والے کے جملے کو رائگاں نہیں جانے دیتا، اس کی بات کو انکار نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے قول، ان کے فعل، ان کے اعمال، ان کے کردار کو اپنے اندر ڈھالیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے جناب رسالت مآب نے اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے اور امام حسین اس دور میں کہ جس دور میں امام کا بچپنا ہے، امام حسین آتے ہیں اور آنے کے بعد یہی وہ دور ہے کہ جس دور سے، جس دن سے آغاز کربلا ہوا ہے، جس دن سے آغاز اسلام ہو رہا ہے، جس دن سے طفلی میں وعدہ کر رہے ہیں امام حسین کہ ہم آپ کے دین کو بچائیں گے، ہم آپ کے دین کو بچائیں گے۔ یہی وہ دین ہے، یہی وہ محبت ہے کہ جس محبت کو، جس دین کو رسالت مآب نے پھیلایا ہے، پہنچایا ہے۔ لیکن جب یہ دین مکمل ہو جاتا ہے تو پھر امام حسین نے بچپنے میں وعدہ کر لیا کہ نانا آپ کے دین کو میں بچاؤں گا، آپ کے دین کو میں بچاؤں گا۔ لیکن آج اس دین کا ماحول دیکھیے، اس دین پر چلنے والوں کا کردار دیکھیے، اس دین پر چلنے والوں کا عمل دیکھیے۔ بڑی پیاری روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رسالت مآب مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور جناب سلمان مسجد میں تشریف لائے، اور جیسے ہی مسجد میں آئے جناب سلمان بڑے پریشان ہیں۔ جناب سلمان کو جانتے ہیں، سلمان محمدی جن کو کہا جاتا ہے۔ جناب سلمان نے رسالت مآب کی بارگاہ میں ایک سوال رکھا، کہا یا رسول اللہ میں ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اے سلمان بتاؤ کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، جب سے خواب دیکھا ہے میں بہت پریشان ہوں، میں بہت بے چین ہوں۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا خواب یہ دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب جبریل عرش معلیٰ پر، دیکھیں روایت بڑی قیمتی روایت دے رہا ہوں، جناب جبریل عرش معلیٰ پر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک چادر ہے۔ وہ چادر کیسی ہے؟ اس چادر میں ہیرے، جواہرات، بڑے بڑے موتی، قیمتی پتھر، لولو و مرجان، تمام کے تمام قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں۔ جناب رسالت مآب نے کہا سلمان پھر کیا ہوا؟ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا تو خوشی تو ہوئی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے، پریشانی کی بات یہ ہے، میں پریشان اس لیے ہوا کہ جناب جبریل کی زبان پر
ایک جملہ تھا، کہا کون ہے اس چادر کو لینے والا؟ کیا میں نے کہا؟ اس چادر پر ہیرے اور جواہرات، بس یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی قیمتی اشیاء تھیں وہ سب کے سب اس چادر میں ٹکی ہوئی تھیں، اس چادر میں لگی ہوئی تھیں. اور وہ چادر جناب جبریل عرش معلی سے پوری کائنات کے سامنے دکھا کر پیش کر کے کہہ رہے ہیں کون ہے اس چادر کو لینے والا، کون ہے اس چادر کو خریدنے والا؟ جناب رسالت مآب نے کہا سلمان پھر کیا ہوا؟ سلمان نے کہا کہ اگر یہ جبریل کی آواز پر لوگ مکمل چادر خرید لیتے تو بھی میرے دل کو سکون ہو جاتا. ایسی روایتیں بڑی کم پڑھی جاتی ہیں. کیا کہا جناب سلمان؟ بھری مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ ایسی چادر کہ جو ہیرے اور جواہرات سے جڑی ہوئی ہیں، قیمتی چادر ہے، بڑی چادر ہے. لیکن یا رسول اللہ جب جبریل نے آواز دیا کہ کون ہے اس چادر کو لینے والا، تو میں نے دیکھا یا رسول اللہ، اب جملے پہ توجہ رہے، میری پریشانی یہی ہے، میری جو دل کی کیفیت بے چین ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جیسے ہی جبریل نے آواز دیا اب زمین سے سارے لوگوں نے، کسی نے کہا مجھے یہ ٹکڑا دے دو، کسی نے کہا مجھے یہ ٹکڑا دے دو، کسی نے کہا مجھے یہ ٹکڑا دے دو، کسی نے کہا مجھے یہ جواہرات دے دو، کسی نے کہا مجھے یہ لال و مرجان دے دو، کسی نے کہا مجھے یاقوت دے دو، کسی نے کہا یہ مجھے موتی کاٹ کر دے دو. یا رسول اللہ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ میں خواب سے بیدار ہوا، دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں آیا، آپ کی خدمت میں آیا. میں پریشان ہوں کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے، اس خواب کا ماجرا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ چادر، جناب جبریل عرش، چادر کو بیچا جا رہا ہے، لوگ خریدنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خرید بھی رہے ہیں تو اچھی خاصی چادر کو کاٹ کاٹ کر مانگ رہے ہیں. کوئی جواہرات چاہتا ہے، کوئی لولو و مرجان چاہتا ہے. جناب رسالت مآب نے کہا سلمان اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہو گے؟ تم چاہتے ہو کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بیان کروں؟ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ خواب کی تعبیر بیان کریے. اب جملے سن لو اور اس جملے کو ذہن میں رکھ لینا ہمیشہ کے لیے. رسالت مآب کی زبان گویا ہوئی اور ایک مرتبہ تمام مجمع کے سامنے رسول نے کہا اے سلمان، وہ چادر جو جناب جبریل کے ہاتھوں میں تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اسلام تھا. وہ جو جناب جبریل چادر دے رہے تھے وہ چادر نہیں تھی بلکہ اسلام پیش کر رہے تھے. مولا پھر کیا ہوا؟ کہا اور تمہارے خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں. جناب جبریل میرے اسلام کو پیش کر رہے تھے اور اسلام میں کہیں جواہرات، کہیں لولو و مرجان، کہیں یاقوت، کہیں سرخ موتی ہر جگہ جڑے ہوئے ہیں. کہیں علی ہے، کہیں حسنین ہے، کہیں سجاد ہے، کہیں باقر ہے، کہیں صادق ہے، کہیں صادق ہے، کہیں موسیٰ و کاظم ہے. وہ جو چادر ہے وہ بڑی خوبصورت چادر ہے، بڑی عظیم چادر ہے.
دیکھیے جملہ آخر میں دوں گا، بڑی عظیم چادر ہے، بڑی خوبصورت چادر ہے، ابھی اور باقی ہے تعبیر؟ یا رسول اللہ ہاں ابھی تعبیر باقی ہے۔ ایک مرتبہ سلمان نے کہا یا رسول اللہ تعبیر بیان کریے۔ کہا جبریل نے چادر رکھی کائنات کے سامنے، کہا اس میں ہیرے اور جواہرات ہیں، تمام قیمتی اشیاء ہیں، کون ہے جو چاہتا ہے اسے لے لے۔ لیکن رسول اسلام نے ایک مرتبہ پورے مجمع کو متوجہ ہو کر کہا اے لوگوں، وہ چادر میرے اسلام کی نسبت رکھتی تھی، وہ اسلام جبریل پیش کر رہے تھے، لیکن آج تو ٹھیک ہے، ایک دور ایسا آئے گا کہ جب میرے اسلام میں ایسے ہی لوگ کاٹ کاٹ کر اپنے آپ کو لیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا جس طریقے سے جبریل سے کہا مجھے یہ چادر میں سے یہ یاقوت دو، کسی نے کہا یہ موتی دو، اسی طریقے سے آج کے دور میں جس کو اسلام سے جو پسند آئے گا وہ لے لے گا، جو نہیں پسند آئے گا وہ چھوڑ دے گا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، آج یہی تو ہو رہا ہے۔ آپ یقین سے بتائیے کہ جو ہمیں پسند آ جا رہا ہے ہم لینے کے لیے فوراً تیار ہیں، اور جو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے کہہ کے گزر جاتے۔ تو ایسا نہ ہو کہ رسول نے کہا کہ جو میری چادر ہے اس کو جس نے بھی کاٹ کاٹ کر لیا، جس نے بھی کاٹ کاٹ کر لیا، وہ جب محشر میں آئے گا تو وہ دیکھے گا رسول کی طرف، لیکن سوال کیا جائے گا علی کا، اس لیے کہ کلمہ پڑھا ہے رسول کا، لیکن رسول خود کہہ رہے ہیں کہ روز محشر تمام امت چہرہ میرا دیکھے گی، چہرہ میرا دیکھے گی، لیکن آواز پروردگار آئے گی کہ مجھے علی کی ولایت درکار ہے۔ یہ رسول کا بیان ہے۔ لہذا جو بھی چادر کو کاٹ کاٹ کر لے گا وہ وہاں پر جا کر وہیں رہ جائے گا، اس کے آگے بڑھ کر نہ جنت پہنچے گا نہ بوئے جنت سونگے گا۔ اور جس نے پوری چادر خرید لی، جس نے پوری چادر لے لی، پھر اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں، اس لیے کہ پوری چادر ہی اسلام ہے۔ اما جس نے پورے اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ عمل پیرا ہو کے کائنات سے گزر گیا، اس کے لیے اللہ نے کہا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل اسلام لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل اسلام لیں۔ دیکھیے ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو کام کاج ہے، اس میں بہت سارے ایسے وقت ہوتے ہیں کہ ہم ہر چیز نہیں کر سکتے۔ حقیقت ہے لوگوں کے الگ الگ کام ہیں، لوگوں کے الگ الگ امور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اسلام میں ہے اس کے مخالف ہو جایا جائے، جو اسلام میں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ بھائی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ساری چیزیں آپ پہ زبردستی تھوپ دی ہوں۔ اسلام بھی جانتا ہے کہ آپ کے کیا کام ہیں، اور ہر کام کو اسلام نے عبادت بنایا ہے۔ جملہ کہوں، آپ اگر بازار جاتے ہیں اور بازار میں جانے کے بعد دکاندار سے خرید و فروخت کرتے ہیں، اگر خرید و فروخت میں بھی اگر دکاندار نے اور آپ نے دونوں نے سچائی کے ساتھ خرید و فروخت کیا ہے تو اللہ اسے بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ لہذا آج ہم سب اپنے اپنے کاموں میں بزی رہتے ہیں،
بے شک، لیکن کاموں کو بھی اللہ نے عبادت کا درجہ دیا، عبادت کا درجہ دیا ہے۔ آج ہر شخص اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی اور بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ظاہر ہے کام کر رہا ہے، 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ، 16 گھنٹہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے والدین، ہمارے بچے سکون سے رہیں۔ جملہ سنیں گے اہل بیت کی زبان سے، کیا کہا؟ جو ایسے کام کاج کرتا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جہاد کا ثواب کیا ہے۔ جہاد کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ اس کے بعد کوئی ثواب ہی نہیں رکھتا۔ یا تو شہادت ہے یا تو جہاد ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ اہل بیت کے پیغام ہمارے لیے ہیں۔ ہم ان کے پیغامات کو کتنا سمجھتے ہیں، کتنا سنتے ہیں اور کتنا عمل کرتے ہیں۔ امام ہم سے خود محبت کرتے ہیں۔ رسول کا ارشاد گرامی کیا ہو رہا ہے؟ یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ۔ یا علی، آپ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں۔ اما ہمارے لیے یہ ایک دلیل ہے رسول کی زبان سے، یا علی، آپ اور آپ کے چاہنے والے کامیاب ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لہذا علی کے چاہنے والے جب ہیں تو کردار ایسا بنائیں۔ خود امام ہمیں کتنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف امام کو چاہتے ہیں، ہم ہی دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ امام ہمیں چاہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور چھٹے امام سے ایک روایت ہے، مدینے سے سفر پہ نکلے کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ایک روایت ہے مولا کائنات کے حوالے سے، لیکن امام نکلے مدینے سے کہاں؟ سفر پہ۔ اب جیسے ہی نکلے مدینے کی ایک پتلی گلی آئی، اور اس پتلی گلی سے جیسے ہی نکلے پیچھے مولا کے حواری و مواری چاہنے والے، علی کے ماننے والے، اہل بیت کے چاہنے والے سب ساتھ میں ہیں۔ مولا کائنات سے بھی منسوب ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منسوب ہے۔ بہرحال امام نکلے، مدینے کی گلی پتلی ہے۔ اب جیسے ہی پتلی گلی میں پہنچے، دیکھیے امام ہمیں کتنا چاہتے ہیں۔ امام جیسے ہی گئے اس گلی میں، سامنے سے ایک مولا کا چاہنے والا آ رہا تھا، اور اس چاہنے والے کے ہاتھ میں شراب تھی۔ چاہنے والا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب تھی۔ اب وہ جیسے ہی مولا کا چہرہ دیکھا، وہ شرمندہ ہو گیا، اور مولا نے اسے دیکھ لیا۔ اب اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو مولا نے دیکھ لیا، لہذا پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ اگر آگے بڑھتا ہے تو مولا کے سامنے اس حالت میں جائے، شراب پی ہوئی ہے، ہاتھ میں شراب ہے، لہذا شرمندہ ہے، نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب کرے تو کیا کرے؟ پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں، گلی پتلی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑا کر لیا تاکہ مولا پیچھے سے گزر جائیں، مولا پیچھے سے گزر جائیں۔ اب جیسے ہی مولا قریب آئے، ایک مرتبہ اس کو آواز دی، ذرا ادھر دیکھو۔ اب شرمندگی کے عالم میں اس شخص نے مولا کی طرف دیکھا، لیکن جو ہاتھ میں شراب تھی اس کو پیچھے باندھ لیا تاکہ مولا نہ دیکھ سکیں۔ شرمندگی کا عالم کیا ہے، اور مولا ہمیں کتنا چاہتے ہیں، یہ غور کریے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے
مولا سے کہا ہاتھ میں سرکہ ہے۔ جیسے ہی مولا نے سنا کہا سرکہ ہے، چاہنے والا ہے نا، ظاہر سی بات ہے ہم اپنے بزرگوں کے سامنے جب یہ چھوٹے سے نشے کرتے ہیں تو سامنے آنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، لہذا ہمیں ہر نشے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کبھی اپنے بزرگوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ اما یہ نشے کس کام کے ہیں؟ آج ہمارا دور ہی ایسا ہے کہ ہر جوان، استغفر اللہ، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ آج جوان جو ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، عجیب عجیب چیزوں میں لگا ہوا ہے، موبائل ہے، نشہ ہے۔ اس میں ہمارے بزرگوں کی بھی کچھ غلطیاں ہیں، ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے پاس بٹھایا نہیں جا رہا ہے، اس کو اپنے قریب بیٹھ کر اس سے باتیں نہیں کی جا رہی ہیں، اور اس کا دور کچھ اور ہے اور اس کے اوپر اپنے دور کی باتیں تھوپی جا رہی ہیں۔ جب جوان کہتا ہے کہ بابا، پاپا، ڈیڈی ایسی بات ہے، تو باپ کہتا ہے کہ نہیں، تم نہیں سمجھتے، آج تم جوان ہو، ہم اتنا جی چکے، ہمارے پاس ایسے ایسے تجربات ہیں، تمہیں نہیں پتا، تم کیا سمجھو گے، تم کیا جانو گے۔ یہیں پر آ کر وہ جوان دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ مولا کائنات نے خود کہا کہ تم اپنی زندگی جی چکے، تمہارا دور کچھ اور تھا، لیکن آج تمہاری اولادیں اس دور کی ہیں، لہٰذا اس دور کے اعتبار سے انہیں جینا ہے۔ اپنے دور کی باتیں اس کے اوپر نہیں تھوپنی ہے، اس کے اعمال کو، اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو، اس کو اپنے پاس بٹھانا ہے کہ دیکھو، تم چاہے جو کچھ بھی پڑھو، چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے انجینئر بنو، چاہے دکان کرو، چاہے جو کچھ تمہارا دل چاہے کرو، لیکن دیکھو علی کی محبت کو ترک نہ کرنا، نماز کے پابند بننا، دیکھو بڑوں کی عزت ہمیشہ کرنا، دیکھو مجلس عزا میں وقت پہ ضرور پہنچ جانا۔ اسے جب ایسی گفتگو سے اپنے قریب بیٹھائے گا تب کہیں جا کر آج کا جوان کامیابی کی منزلیں طے کرے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ آج کا جوان دور ہوتا جا رہا ہے، لہذا عزیزان محترم، وہ پہنچا، جب سامنے پیچھے شراب کو رکھ لیا اور رکھنے کے بعد امام نے کہا سرکہ ہے، اس نے کہا ہاں مولا سرکہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے شرمندگی کے عالم میں مولا کے سامنے کیسے شراب کہہ سکتا ہے؟ مولا نے ہاتھ پھیلا دیا اپنا، کہا سرکہ ہے نا، میرے ہاتھ پر ڈال دو۔ اب کیا کرے؟ اب تو اور پریشان ہو گیا، ابھی تو سوچا تھا کہ جھوٹ بول کر کام چل جائے گا، لیکن اب تو مولا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں پر سرکہ ڈال دو۔ مولا نے ایک مرتبہ جیسے ہی کہا، وہ شخص بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور پریشان ہونے کے بعد کچھ بول نہ سکا، شرمندگی سے پسینے نکلنے لگے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا پریشان نہ ہو، مجھے پتا ہے کہ وہ سرکہ ہے۔ کیوں؟ وجہ بتاؤں؟ اب یہاں سے اس واقعے کا جو واقعاً وزن ہے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مولا نے کہا کہ میرے ہاتھ پر ڈال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعاً سرکہ ہے۔ کیونکہ جب امام نے اس سے کہا کہ میرے ہاتھوں پہ ڈال دو، تو اس نے ایک مرتبہ، پوری توجہ اس جملے پر، اس نے ایک مرتبہ دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے بعد کہا پروردگارا مجھے امام کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، امام کے سامنے
شرمندہ نہ کرنا۔ اسی کے بعد امام نے کہا ہاتھ پہ ڈال دو، یہ واقعاً شرکہ ہے، یہ واقعاً شرکہ ہے۔ اب امام نے کہا کہ دیکھو، جب اس کے بعد اس شخص سے کہا کہ دیکھو، تم سے اگر گناہ ہو جائے، اگر تم سے غلطی ہو جائے تو مجھ سے دور نہ بھاگو، مجھ سے منہ نہ چھپاؤ، مجھ سے دور نہ جاؤ، بلکہ میرے قریب آؤ، میں تمہارے گناہوں کا ازالہ کرواؤں گا۔ مجلس حسین میں آؤ، میرے پیغام سنو، یہاں سے اپنے آپ کو سدھارو اور یہاں سے اپنے کردار کو بدلو۔ ایک مرتبہ امام نے کہا مجھ سے دور کبھی نہ جانا، اگر گناہ بھی ہو جائے میرے قریب آنا۔ اما کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جو اپنوں کو بلا کر کہے کہ میں تمہاری کمیوں کو دور کروں گا؟ یہ صرف در اہل بیت پہ شرف حاصل ہے۔ یہ شرف در اہل بیت کا ہے، لہذا در اہل بیت سے منسلک رہیں، منسلک رہیں، بارگاہ شبیری سے کبھی جدا نہ ہو۔ میں نے بہت پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ بارگاہ شبیری سے ہمیشہ وابستہ رہو، کیونکہ تم اگر مجلسوں میں آتے ہو، آنسو بہاتے ہو، تو کربلا صرف جملے پہ توجہ، کربلا صرف تمہارے آنسوؤں کی محتاج نہیں ہے۔ میں نے لفظ صرف استعمال کیا ہے، کربلا صرف تمہارے آنسوؤں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ کربلا حر جیسا کردار مانگتی ہے، کربلا جناب حبیب ابن مظاہر جیسا کردار مانگتی ہے، کربلا اصحاب حسین جیسا کردار مانگتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم اور آپ بارگاہ امام حسین میں جتنے ٹائم، جتنے وقت بھی رہیں، اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ یہ فرش ازا اگر بس یہیں سے ربط مصائب کہ اسلام جو میں گفتگو کر رہا تھا، اسلام اگر قرآن سے پھیلتا ہے، اسلام اگر مساجد سے پھیلتا ہے، اسلام اگر کعبے سے سمجھ میں آتا ہے، تو وہی اسلام فرش ازا سے بھی سمجھ میں آتا ہے، وہی اسلام مجلس حسین سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس مجلس حسین سے اسلام کو پہچانے۔ بہت بڑا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج اسی 4 محرم کو چاہنے والے جب کربلا پہنچ گئے، اسلام کو بچانے کے لیے، جو اسلام کی پوری چادر کو لے چکے تھے، جو اسلام کی پوری چادر کو خرید چکے تھے، وہ چادر لینے والے کربلا پہنچ گئے اور وہاں پر سرخرو ہوئے۔ آج 4 محرم ہے، ہر ماں اپنے نونہالوں کو پیار کر رہی تھی کربلا کے میدان میں۔ کوئی جناب علی اکبر کو کچھ کہہ رہا تھا، کوئی جناب قاسم سے کچھ کہہ رہا تھا، بلکہ میں بیان کر دوں کہ جناب قاسم کی ماں یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا دیکھو، میں
اس لیے کربلا آئی ہوں کہ تمہارے بابا کی وصیت تھی کہ اگر کربلا میں پہنچ جانا تو میرے بھائی پر قاسم کو قربان کر دینا۔ جناب علی اکبر سے، جناب علی اکبر کی ماں جناب اون و محمد کی ماں جناب زینب کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ بالوں میں اپنے ہاتھوں سے انگلی کو پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا اے میرے بچوں، دو وصیت ہے، بس دو وصیت ہے۔ بچوں دیکھو، اگر تم جنگ کرتے کرتے فرات پر پہنچ جانا تو دیکھو پانی نہ پینا، اگر فرات تک پہنچ جانا تو پانی نہ پینا، اور اپنے ماموں کے دشمن عمر سعد کو قتل کر دینا اگر ممکن ہو۔ عاشور کا دن آ گیا، جناب اون و محمد امام حسین سے بار بار آ کر کہتے ہیں ماموں جان اجازت دے دیجیے، لیکن اجازت نہیں ملتی۔ لیکن ایک مرتبہ جب کئی بار اجازت مانگی اور اجازت نہ ملی تو جناب زینب نے اون و محمد کو دیکھا، کہا اون و محمد تم ابھی تک گئے نہیں؟ اون و محمد نے کہا مادر گرامی، ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کہا عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس کو بلایا گیا اور عباس سے جناب زینب نے کہا اے عباس، جا کر حسین سے کہہ دو کہ زینب کہہ رہی ہیں کہ میرے حق کا واسطہ ہے، اون و محمد کو مرنے کی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، حسین نے اون و محمد کو اجازت دی۔ امام حسین نے ایک بھائی کو گھوڑے پر سوار کیا، ایک بھائی کو مولا عباس نے سوار کیا، دونوں بھائی چلے۔ اب جب چلنے لگے تو ایک نے دوسرے سے کہا بھیا ہم میمنے کی طرف جا رہے ہیں، آپ میسرے کی طرف جائیے، ہم دشمنوں کو مارتے ہوئے قلب لشکر پر ملیں گے، قلب لشکر پر ملیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ جیسے ہی قلب لشکر پر ملے، ادھر سے عمر سعد نے آواز دیا کہ یہ دونوں بھائی ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، ساری کی ساری فوجیں حملہ کریں۔ ارے چاروں طرف سے دشمنوں نے وار کرنا شروع کیا۔ ایک گرز آ کر ایک بھائی کے سر پہ لگا، ایک تلوار آ کر ایک بھائی کے سر پہ لگی، ارے دونوں بھائی زمین پر گر گئے۔ ایک بھائی کی شہادت ہو گئی، دوسرے بھائی کی ابھی رمق حیات باقی تھی۔ آواز دی اے ماموں جان ہماری مدد کو آئیے۔ امام حسین قریب پہنچے، آواز دی ہماری ایک وصیت ہے۔ امام حسین نے کہا اے میرے لال کیا وصیت ہے؟ میری ماں کو سلام کہہ دیجئے گا۔ اور کیا وصیت ہے؟ میری اماں سے کہہ دیجئے گا، جملہ سن لینا آزادارو، گریہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میری اماں سے کہہ دیجئے گا کہ ہم فرات پہ گئے تھے، پانی نہیں پیا، ہم فرات پہ پہنچے تھے لیکن پانی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ امام حسین دونوں نونہالوں کو لے کر خیمے میں پہنچے، اور خیمے میں پہنچنا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے بیبیوں کو دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کون ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے؟ جناب زینب نظر نہیں آ رہی ہیں۔
ایک مرتبہ امام حسین نے کہا جاؤ زینب کو بلاؤ. اب جیسے ہی زینب آئیں, آنے کے بعد دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئیں اور بیٹھ کر ایک جملہ کہا, اے میرے اونو محمد, اے میرے اونو محمد, اے میرے اونو محمد, ارے تم تو مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے, اب تمہارے ماموں پر کس کی جان نچھاور کروں گی. ہاں آزاداروں, جناب اونو محمد کی شہادت ہو گئی. گزر گئی کربلا. 11 محرم آئی. 11 محرم کو جب قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ امام حسین کی جانب جب جناب زینب کا چہرہ گیا, نظر گئی, تو جناب زینب کے لیے روایت تو یہی ملتی ہے نا کہ جناب زینب نے اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرا لیا, لیکن روایت کہتی ہے کہ جناب اونو محمد کو جب دیکھا ہے تو ایک جملہ کہا کہ اے اونو محمد, میں جا رہی ہوں, خدا حافظ, اور کہہ کر جناب زینب چلی گئی. آخری وقت قافلہ چلتا ہوا شام کے دربار میں پہنچا. شام کے دربار میں جب قافلہ قید ہو کر رہائی ملی, رہائی جب ملی, تمام کے تمام اسباب آئے, تمام کے تمام سر آئے. آنے کے بعد ایک ایک بی بی آتی ہے, سارے سروں سے لپٹ کر روتی ہے, لپٹ کر روتی ہے, لپٹ کر روتی ہے. لیکن جب جناب اونو محمد کے سر آئے تو کوئی بی بی نہیں آئی. ارے ساری بیبیاں آئی, جناب زینب نہیں آتی. لوگوں نے کہا کیا اس بچوں کی ماں خیموں میں جل کر مر گئی؟ کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ فضا نے آواز دی, اے پھوپھی زینب, اے زینب, ارے اونو محمد کے سر آئے ہیں, ان کو آخری سلام کر لیجیے. جناب زینب آئی. آنے کے بعد سروں کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد روایت کہتی ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیا, آنکھوں کو بند کر لیا, اور بند کرنے کے بعد کہے اونو محمد, ارے میں تمہیں پیار نہیں کر سکتی اس لیے کہ میرے بھیا کے بچے ارے ایک شام میں رہ گئی, ایک کربلا میں رہ گیا, اور یہ قافلہ وہاں سے چلا گیا. جناب اونو محمد کی ماں مدینے بھی پہنچ گئی, لیکن وہاں پر بھی جناب اونو محمد کا کبھی گریہ نہیں کیا, کبھی رویا نہیں, کبھی پرسہ نہیں دیا. آج ہم جناب زینب کو ان کے لال کا پرسہ دیں گے. آخری جملہ ہے, اب جتنا جی چاہے پرسہ دے لینا. مدینے پہنچی, ماں کی لحد پہ گئی, پرسہ دیا, روئیں, گریہ کیا. نانا کی لحد پہ گئی, روئے, پرسہ دیا, ودا ہوئی. جناب ام البنین کے پاس گئیں, واپس ہوئی. تمام کے تمام بزرگوں سے ودا کر لیا, پرسہ دے دیا ہر ایک کا, لیکن اونو محمد کا تذکرہ نہیں کیا. ارے ہائے رے ماں. لیکن جیسے ہی سنو گے جملہ, جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچی جناب زینب, جو ایک ماں کا کلیجہ ہوتا ہے, کتنا برداشت کرے گا ماں کی محبت, ماں کی ممتا, ماں کا کلیجہ کب تک برداشت کرے گا؟ کربلا سے برداشت کرتا ہوا شام پہنچا, مدینے پہنچا, لیکن اب برداشت سے باہر ہو گیا. زینب اپنے گھر میں آئی, کیا دیکھا؟ دو چھوٹے چھوٹے مسلے بچھے ہوئے ہیں,
دو چھوٹے چھوٹے مسلے بچھے ہوئے ہیں، مسلے کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، اب لگانے کے بعد ایک جملہ کہا، ہائے میرے اونا محمد، ہائے میرے اونا محمد، ارے میں جی کے کیا کروں گی، اب تم نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔